سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ان قریب ان لوگوں کے دلوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، اپنی شان بڑھا کر دکھانے والے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، پھر اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں پھر بھی ان کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو اختیار کریں گے، ہدایت کا راستہ نہیں اختیار کریں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری نشانیوں کی تکذیب کی، اور وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے، ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے جو ان سے۔ اصل میں یہاں ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ غرور اور تکبر کی عادت کو اپناتے ہیں، آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے جن کے اندر بڑا غرور ہوتا ہے، بہت غرور، اور اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مست رہتے ہیں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں بڑا امیر آدمی ہوں، میں بڑا امیر آدمی ہوں، یا کسی اور اپنی جائیداد، اپنی دولت، اپنی سیٹ، اور انبیاء کی اطاعت کرنے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بطور سزا جن لوگوں کے وجود میں تکبر ہے، ایسے لوگوں کو کتاب الہی، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ وہ میری کتاب کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ تکبر اور غرور اتنی گندی اور غلیظ چیز ہے جس سے اتنی نفرت فرمائی گئی ہے۔ میں چودھری ہوں، میں نمبردار ہوں، میں دبئی سے آیا ہوں، میری فلانی جائیداد، میں فلانے ڈیرا میرا ڈیرے کا مالک، میں فلانا، میں وڈیرا، میں منسٹر۔ تو ان کے دل کی آنکھ کے بے نور ہونے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے دل کی آنکھ بے نور ہے، بے نور کر دیا جاتا ہے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے۔ ہزار دلیلیں سنتے ہیں، معجزات دیکھتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے۔ نیکی اور ہدایت کا راستہ جو حق کی قندیلوں سے روشن ہے، اس پر چلنے کے لیے انہیں کہا جائے تو نہیں چلتے، لیکن اگر گندگی اور ضلالت کے اندھیروں اس راستے کے پر چلنے کے لیے کہا جائے تو فوراً تیار ہو جاتے ہیں، ریڈی ہوتے ہیں اس راستے کے پر چلنے کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اب اس کا کرکس کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں امیر آدمی ہوں، میں کرسی پر بیٹھوں گا، تو غریب آدمی ہے، تو نیچے بیٹھ۔ میں ڈائریکٹر ہوں، میں ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، تو نوکر ہے، تو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا۔ اور بے شمار اس کی مثالیں دنیا کے اندر ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر کوئی شخص نہیں ہے جو اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، مگر اللہ اس کو دوزخ میں داخل کر دے گا۔
جب حضرت عبداللہ بن قیس انصاری نے یہ حدیث سنی وہ رونے لگ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا. انہوں نے پوچھا ہے عبداللہ بن قیس تم کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ارشاد سن لیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی میں نے آپ کا ارشاد سنا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں. کس کو کیا انسان. تو آپ سرکار نے فرمایا عبداللہ بن قیس کو فرمایا، اوے عبداللہ بن قیس تجھے مبارک ہو، تو جنتی ہے، تم جنت میں ہوگے. اور پھر ایک آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر میں بھیجا، انہوں نے جہاد کیا اور شہادت پائی. حضور نے پہلے فرما دیا تھا کہ تم جنتی. تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. قرآن کریم کے اندر کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ ہر مغرور اور متکبر کے دل پر مور لگا دیتا ہے. وخاب کل جبار عنید، ایک اور سورہ ابراہیم کے اندر، اور ہر متکبر ضدی سرکش ہلاک ہو گیا، ہلاک کر دیا جائے گا. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگو، اللہ نے تم سے زمانہ جاہلیت کے بوجھ کو اتار دیا اور تمہارے باپ دادا کی بڑائی کو ختم کر دیا، کیونکہ وہ تکبر اور ان کے اندر جو غرور اور جو چیزیں. اب لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک نیک پرہیزگار وہ اللہ کے نزدیک کریم ہے، اور دوسرا فاجر و بدبخت وہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہے. تمام لوگ، حضور نے فرمایا تمام لوگ ایک آدم کی اولاد ہیں. اوپر باپ ایک ہے. یہ تو یہاں پر کوئی ٹوانا بن گیا اور کوئی فلانا بن گیا، یہ چودھری کی اولاد، یہ مغل ہو گیا، یہ ارائی ہو گیا، یہ تیلی ہو گیا اور یہ بیلی ہو گیا. ہاں یہ تو ایسے ہے نا یہاں پر یہ سارے. تو تمام لوگ حضور نے فرمایا ایک آدم کی اولاد ہیں، ایک آدم کی اولاد. تو دیکھا جائے تو سب آپس میں بھائی ہیں، دیکھا جائے تو سارے رشتہ دار ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا. اللہ فرماتا ہے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری مختلف قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو.